السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس حصے میں ہم جو مکہ اپوزیشن تھی، جو قریش مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اور پھر جو اصحاب رسول پہ انہوں نے وہ ظلم و ستم کا آغاز کیا تھا، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کہ پھر ایک وقت آیا کہ جب ظلم و ستم کی انتہا اپنے عروج کو پہنچ گئی، اور پھر مطلب اصل واقعہ تو یہ ہوا کہ جو قریش کی وہاں بڑی بڑی فیملیز تھی، بڑے بڑے خاندان تھے، وہ جب دیکھ رہے تھے کہ ان کے مطلب خاندان سے تعلق رکھنے والے مطلب جوان تھے، ان کے بڑے جو مطلب لائق قسم کے آدمی تھے، وہ اسلام کی طرف جا رہے تھے، تو ان کو ڈسون کر رہے تھے، یعنی خاندان ان سے تعلق ختم کرتا جا رہا تھا. تو وہ چاہے وہ بنو مخزوم تھے، بنو امیہ تھے، یہ جو بڑے بڑے تھے وہاں پہ خاندان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ پھر ان کو حکم فرمایا کہ آپ ہجرت کرے. تو ہجرت، وہ جو ایک کنٹری ہے ایتھوپیا، جس کو حبشہ ہمارے یہاں ہجرت حبشہ جس کو ہماری کتابوں میں آیا ہے، اس کی جانب آپ مطلب حبشہ کی جانب آپ، ایتھوپیا کی جانب آپ ہجرت کریں. تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ مطلب اس میں وہی جو آپ پہ نازل ہو رہی تو اس میں اس کی طرف اشارے آ رہے تھے، اور پھر ہم یہ مطلب پیغمبر کے جو اجتہاد ہوتا ہے ہم اس کے قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب فرمایا کہ آپ حبش کی طرف، یعنی حبشہ ایتھوپیا کی طرف آپ ہجرت کرے. تو اب وہی کنٹری کیوں، اس میں مطلب ایک پیغمبر کا علم ہوتا ہے، پیغمبرانہ بصیرت ہوتی ہے، ہم صرف ظاہری واقعات پہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، جس کو کہ ہمارے یہاں جس کا لقب نجاشی تھا، جو کہ ہماری کتابوں میں اس کے متعلق آیا ہے. تو نجاشی مطلب کیونکہ وہ عیسائی تھا، مطلب اہل کتاب سے وہ تعلق رکھتا تھا، اور پھر ایتھوپیا حبش کے ساتھ قریش کے پہلے سے ہی مطلب وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے، تو کانٹیکٹس تو پہلے سے ہی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب جان کے کہ وہاں ان کو ایک فری ایٹماسفیئر ملے گا ان کے لیے، وہاں پہ مطلب کوئی ان پہ ظلم و ستم نہیں ہوگا، پھر وہ امپارشل ایک رولر ہے، پھر وہاں ان کا جو روزگار وغیرہ ان کے مسائل، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے وہاں اس کی جانب ہجرت ہو گئی. باقی پیغمبر کا ایک اپنا مطلب جو ان کا علم ہوتا ہے پیغمبر کا کہ آپ نے ان کو اسی جانب کیوں گیا، لیکن یہ کہ وہاں ظاہری اسباب جو ہمارے سامنے ہیں، وہ ایک ریلیجس فریڈم ان کو وہاں پہ ملتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ مطلب ان کا جو روزگار وغیرہ تھا، جو وہ کام وغیرہ وہاں پہ کرتے. تو اب یہ واقعہ ہوا کہ اس میں جو مطلب جو لوگ تھے وہ بڑی بڑی فیملی سے تعلق رکھتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت میں یہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب صاحبزادی تھی حضرت رقیہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھی. تو یہ گئے، مطلب عثمان بن عفان تھے، رقیہ بنت رسول اللہ، پھر سہلہ بنت سہیل، زبیر تھے، مصعب بن عمیر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، ابو سلمہ، ام سلمہ، پھر عامر بن ربیعہ، پھر لیلہ بنت ابی حسمہ، پھر اسی طرح ابو صبرہ، سہیل، پھر حاتب بن عمر، عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی مجمعین. تو ہماری کتابوں میں آیا ہے کوئی 15 سے 16 تھے، اور اس کے ساتھ 4 خواتین، یعنی 4 لیڈیز تھی جو حبشہ کی طرف روانہ ہو گئی، جو ہجرت کر کے وہاں چلے گئے. تو کیونکہ ان کو پروٹیکشن وہاں پہ ملی، اور اس میں جو اورینٹلسٹ ہیں جو اسلام کی مخالف، انہوں نے تو اس کے اور وجوہات بیان کیے ہیں کہ یہ مطلب ہجرت کیوں کر کے وہاں گئے تھے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب جو مسلمان تھے ان میں ایک ڈویژن ہو گیا تھا، تو مطلب وہ اس لائق ہی نہیں ہم اس اعتراض کا جواب دیں، کیونکہ سورسز میں اس کے مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف یہ کہ ظلم و تشدد. اور یہ ان فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو بڑی ویل آف تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت ابو سلمہ، یہ تو وہ مطلب ان فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو کہ بہت ویل آف تھی. تو جب ان کو ڈسون کیا گیا تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا رہنا، کیونکہ جس ماحول میں وہ پلے بڑے تھے، اور پھر جو ان کا مطلب ایک جس طرح نرچر کیا گیا ہوتا ہے انسان کو، تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا. تو اس لیے یہ گئے وہاں پہ. تو پھر کچھ ٹائم کے بعد ایک ریومر پھیلا، ایک افواہ پھیلی کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں.
تو ہماری کتابوں میں ایک بڑا واقعہ اس کے مطلب جس کو قصے غرانیق سٹینک ورسز کا جو ہمارا ایپیسوڈ یہاں کتابوں میں آیا ہے، ہم اس کے مطلب سند پہ نہیں جاتے کیونکہ میں ٹیکسٹ اور کنٹیکسٹ کو زیادہ مانتا ہوں. تو اصل میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں. تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مطلب ٹیکسٹ آیا ہے وہ یہ کہ آپ سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے. تو پھر آپ نے جب یہ پڑھا فرأیتم اللات والعزیٰ والمناة الثالثة الأخریٰ، تو جب آپ نے یہ پڑھی اور اس کے بعد قریش نے یہ افواہ اڑائی کہ آپ نے کہا تلک الغرانق الاولیٰ ترجع، تو مطلب یہ کہ ایک سٹیٹس کہ اب لات اور منات وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ شفاعت کرے معاذ اللہ. تو جب قریش کے لیے ایک بڑی بات تھی کیونکہ وہ تو یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ثالثۃ الاخریٰ جو منات آیا ہے اس میں لات منات، افرأیتم اللات والعزیٰ والمناة الثالثة الاخریٰ، کہ اب لات اور منات اور عزیٰ معاذ اللہ شفاعت کرے. تو قریش مطلب وہ سجدے میں گر گئے. تو اس لیے تو اسٹینڈنگ وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو یہ افواہ اڑائی گئی کہ قریش نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا ہے کہ لات منات اور عزیٰ یہ بھی شفاعت کریں گے. تو ایک افواہ اڑائی کہ اب قریش سارے سجدے میں گر گئے. تو یہ افواہ جب اڑ گئی تو مطلب جو مسلمان تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ وہاں سارے لوگ اب مسلمان ہو گئے کہ قریش کے لیے تو مسئلہ ختم ہو گیا، وہ بھی یہ سمجھ رہے کہ مسلمان مان گئے ہیں. تو وہ واپس آئے. تو یہ تو افواہ تھی. اچھا اس سند پہ تو بہت بحث ہوئی کہ یہ تو ایک باطل بات ہے کہ مطلب پیغمبر اس بات پہ کمپرومائز کرے توحید پہ، اور بت پھر مطلب اللہ کے سامنے وہ شفاعت کرے. شفاعت کا عقیدہ ہمارے یہاں الگ ہے. تو لات منات اور عزیٰ جس لحاظ سے ان کو مار رہے تھے یہ تو مطلب ایک اسلام کے خلاف ایک بات تھی. تو وہ افرأیتم اللات والعزیٰ والمناة الثالثة الأخریٰ، تو یہ بات اس پہ قصے گرانی پہ بہت ڈیٹیلز ہوئے. اور یہاں سلمان رشدی کا جو اس نے کتاب لکھی سٹینک ورسز، تو اس پہ بڑا ہوا اور یہ باطل بات ہے. لیکن افواہ بالکل صحیح تھی کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں. تو اب وہ واپس آ گئے بیچارے، ان پہ پتہ چلا کہ نہیں یہ سب تو جھوٹ ہے. کچھ روایت میں کہ کچھ وہاں یہ رک گئے تھے. تو اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. وہ مکہ میں واپس آ نہیں سکتے جب وہ کسی بڑے آدمی کا کوئی مطلب ان کو پروٹیکشن نہ دی. تو اسی لیے حضرت عثمان بن عفان، ابو اوہینا، پھر ابو حذیفہ، ان کو امیہ ابن خلف نے ابن زبیر کو زعما، پھر مصعب بن عمر کو النضر، حارث نے، عبد الرحمن فر کو اسول ابن یاغوث نے، تو ان کو پروٹیکشن دی. تو اس طرح سے وہ مکہ میں واپس داخل ہو گئے. یعنی کہ ایک بڑا آدمی ان کے لیے کوئی جو ان کو پروٹیکٹ کرے اس کے ساتھ وہ جاتے اور پھر ان کو پروٹیکشن مل گئی اور وہ واپس آ گئے. لیکن یہ مطلب وہی سلسلہ جاری پھر سے ہوا کہ اب مسلمانوں پہ پھر سے ظلم و تشدد کا آغاز ہو گیا. تو اسی لیے پھر دوسری مرتبہ اصحاب رسول حبشہ کے لیے ہجرت کے لیے گئے، جس کو کہ دوسری ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. اور اس میں کوئی 80 کے قریب آدمی تھے. مطلب اس میں 18 خواتین تھی جن میں 7 قریش کی 11 قریش کی تھی. تو قریب 80 کے قریب مطلب آدمی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. اب جب وہ حبشہ پہنچ گئے، ان کو پروٹیکشن مل گیا، سب کچھ وہاں مل گیا. لیکن اب قریش کے لیے ایک مسئلہ بہت بڑا، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں اب کوئی 5-10 آدمی نہیں، 80 آدمی ایک ساتھ ہجرت کر کے گئے. تو اب قریش کے لیے یہ پریشانی ہو گئی کہ مطلب ایک تو یہ ان کے ذہن میں تھا کہ ان کے رشتہ دار تھے، مطلب حضرت عثمان، یہ تو بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق، تو ان کے لیے بڑا یہ مشکل تھا کہ ہمارے لوگ کیسے، کیونکہ وہاں ایک عصبیت کا بڑا رشتہ تھا. تو خون میں مطلب وہ پین فیل کرتے تھے کہ ہمارے آدمی ایک ساتھ مطلب کسی جگہ جائے. تو یقیناً سی بات ہے جب ان کے مطلب پھر تو قریش میں کچھ ہمدرد بھی تھے مسلمانوں کے، یا کہ جو ظالم قسم کے آدمی تھے وہ بھی کبھی کبھار یہ برداشت نہیں کرتے. کیونکہ مطلب ابو لہب جیسا آدمی، اس نے 2 بار مطلب میں نے جو پڑھا ہے 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انہوں نے بات کی. ایک کسی ٹائم جب یہ اصحاب رسول واپس آ گئے تھے تو ابو سلمہ کو حضرت ابو طالب نے پروٹیکشن دی تھی. تو پھر اس کے بنو مخزوم تو اس کے خلاف ہو گئے تھے کہ کیسے ہمارے آدمی کو پروٹیکشن دے رہے تھے. تو پھر ابو لہب بھی کھڑا ہو گیا کہ ہمارے شیخ کو اب زیادہ نہ ستا، یعنی حضرت ابو طالب کو، ورنہ ہم ان کے ڈیفینس میں آ جائیں گے. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، پھر ابو لہب کیونکہ لیڈر بنتا جا رہا تھا مطلب بنو ہاشم کا،
تو پھر اس نے اس سے بات کی تھی کہ اب میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا. وہ ایک الگ مطلب یہ بھی ہوتا تھا وہاں کہ کوئی اتنا بڑا برا آدمی ہو لیکن کسی وقت پہ اس میں وہ پین فیل وہ کرتا تھا اپنے لوگوں کے لیے. تو دوسرا یہ تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان وہاں پہ ایک طاقت نہ بن جائے. پھر ہمارے مطلب اگر انہوں نے وہاں پہ بھی لوگوں کو کنورٹ کیا اور پھر ہمارے پہ انہیں حملہ کر دیا ایک ساتھ تو ہم شاید وہ اس کو کنٹرول نہ, کیونکہ ایتھوپیا ایک اسٹیٹ تھی. تو انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا, ڈپلومیٹک طریقے سے انہیں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. اس میں ایک تو انہیں حضرت عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور پھر جو یہ مطلب تھے الاس ابن وائل. تو یہ مطلب دو مطلب عمر ابن العاص ابن وائل. تو عمر ابن العاص تو ایک بڑی فگر بن گئی تھی بعد میں. تو مطلب عبداللہ ابن ابی ربیعہ. تو نجاشی کے دربار میں انہوں نے اس کو بھیجا اور پھر انہوں نے وہاں کے جو ان کے نوبلز تھے ان سے بات کی اور آخر کار ان کو مطلب ٹائم ملا کہ ہم اس جو وہاں کا اسہمہ مطلب شاید اس کا یہی نام تھا اصل میں, شاید مطلب میں نے شاید اس کی پروننسیشن ٹھیک سے پڑھی لیکن نجاشی اس کا لقب تھا. تو اس کے دربار میں وہ مطلب اس سے ملنے آ گئے اور ان کو ٹائم ملا. تو پھر انہوں نے یہ بات ان سے کی تھی کہ یہ دیکھیں ہمارے دین کو کرپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے نہ تو آپ کا عقیدہ نجاشی کا جو کرسچین, نہ تو یہ کرسچین بری نہ ہمارے عقیدے پہ ہے بلکہ ایک الگ سا ایک دین پھیلا رہے ہیں. ایک اس کو مطلب انہوں نے ہماری جنریشن کو, ہمارے خداؤں کو, معبودوں کو یہ برا بلا کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب یہ کرپٹ کر رہے ہیں ہمارے فیتھ کو, تو آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیجئے. تو انہوں نے پہلے ان کے جو مطلب کورٹ کے بڑے پرومننٹ لوگ تھے ان کو اپنے حق میں کیا تھا, اس نے عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر ابن العاص نے. تو پھر مگر نجاشی کیونکہ وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا تو اس نے یہی بات کی کہ میں پہلے ان سے بات کروں گا. تو پھر کورٹ میں ایک دن ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دونوں فریق آمنے سامنے آئے اور پھر اس میں حضرت جعفر ابن ابو طالب جو کہ حضرت علی کے بھائی تھے تو وہ مطلب مسلمانوں کی طرف سے وکیل بن کے آ گئے. تو بات یہاں پہنچی کہ جب قریش نے اپنے موقف رکھ دیا ان کے سامنے, نجاشی کے سامنے, پھر مسلمان نے تو انہوں نے اس میں کہا تھا کننا قوم الجاہلیہ کہ ہم ایک جاہلیت کی مطلب جاہل قوم تھی. پھر کیسے پیغمبر ہمارے بیچ, اور پھر اس سے کیا ہوا ہمارے مطلب کیسے ہم صحیح راستے کی طرف آئے. تو ایک بڑا اس میں ڈیبیٹ وہاں پہ ہوا تو وہ بڑا امپریس ہو گیا. اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں ان کو سرنڈر نہیں کروں گا. انہوں نے پروٹیکشن مجھ سے لی اور پھر ان کے مطلب کیا اسلام کیا کرپٹ کر رہا تھا. تو اس پہ بڑا ڈیبیٹ ہوا تھا. حضرت جعفر اس کی وہ بڑی تقریر کتابوں میں آئی ہے. تو یہ معاملہ وہاں پہ ہوا کہ اس میں ناکام ہوئے. تو لیکن یہ عبداللہ ابن ربیعہ یہ تھوڑا نرم دل آدمی تھا اور عمر ابن العاص سخت تھا, لیکن اس نے کہا کہ میں دوسری کوشش کروں گا. تو پھر اس نے ریلیجس کارڈ مطلب کھیلنے کی کوشش کی وہاں پہ. اس کو بتایا کہ ان سے آپ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بارے میں پوچھ لیجئے. تو مسلمانوں کا جو اس میں عقیدہ تھا انہوں نے بیان کیا, انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی نجاشی کے سامنے اس کے دربار میں. تو وہ تو پڑھ رہے تھے کہ جب مسلمان قرآن پڑھ رہے تھے وہاں کے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو, اور نجاشی پھر بڑا امپریس ہو گیا تھا. اس لیے ہماری کتاب میں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. جو اس کی وہ غائبانہ جنازہ پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے لوگوں کے خوف کے ڈر سے اس نے ایمان مطلب پبلکلی اناؤنس نہیں کیا. تو نجاشی نے جب اس کی بات سنی تو مطلب ایک عقیدہ بیان کر دیا جو ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں, حضرت مریم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس نے بیان کیا. تو اس وجہ سے مطلب یہ معاملہ ہو گیا کہ نجاشی نے اس سے انکار کر دیا کہ نہیں میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا. تو یہ ایک قریش کا ایک بہت بڑا مطلب فیلئر تھا جس کی فرسٹریشن وہ بعد میں بنو ہاشم پہ انہوں نے نکالی, جس کو میں اگلے پارٹ میں بیان کروں گا. تو یہ ایک مطلب معاملہ تھا جس کو ہمارے یہاں مطلب ایک کتابوں میں جو لکھا حضرت ہجرت حبشہ. تو مسلمان بڑا پیسفل کئی برسوں تک پھر وہ وہاں پہ رہے. اور اس میں ایک اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہ وہ بھی ہجرت کر کے ہی چلے گئے تھے. تو اصل میں وہ انہوں نے لکھا تھا کہ میں یمن میں تھا, جب ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو ہم ایک ناؤ لے کر چلے. تو اس کو مطلب طوفان یہی حبشہ لے کے چلا گیا. تو اس وجہ سے ہم بھی وہیں پہنچ گئے. تو اس کے کوئی 40-45 آدمی 50 کے قریب تھے وہ ان کے ساتھ مل کے. تو یہ سارے پھر ان میں کچھ وہیں رہے کچھ تھوڑے ٹائم کے بعد, لیکن اکثر ان کی تعداد بدر سے پہلے مدینہ پہنچ گئی تھی. یعنی کہ بدر کے وقت یہ سارے مدینہ پہنچ گئے تھے جتنے بھی وہاں مطلب
ایک شاید ان میں سے وہ نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، وہ مطلب مرتد ہوئے تھے اور ایک کا انتقال ہوا تھا، لیکن اوور آل یہ سارے بدر سے پہلے مدینہ واپس پہنچ گئے تھے. تو مطلب ایک بڑا طبقہ جو ایلیٹ طبقہ تھا اس میں صحابہ میں اس وقت، تو اس ہجرت حبشہ سے وہ بڑا سیف رہا کہ ان میں ظلم و تشدد سے وہ بچ گئے تھے. پھر جو وہاں بنو ہاشم پہ تو حالات یہاں پر یہ اچھا، اس میں بات بھول گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی اسی ہجرت کے لیے مطلب جا رہے تھے. تو پھر ان کو ایک ابو دگنہ اس کا نام آیا ہے ہماری کتابوں میں. تو اس نے، وہ قریشی نہیں تھا لیکن ایک بڑا پاورفل آدمی تھا، اس نے ان کو کہہ دیا کہ آپ جیسا بہترین آدمی کیا اپنا ملک چھوڑ کے جائے. تو پھر وہ قریش کے پاس آیا کہ میں اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں، میں مطلب اس کا آج سے اس کا پروٹیکشن. تو پھر تو قریش نے ان سے کہا تھا کہ یہ نماز اپنی اور قرآن کی تلاوت یہ بند کر دے. تو اس کے پروٹیکشن میں پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مطلب آنگن میں، اپنے صحن میں انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس میں وہ بات جس وجہ سے قریش ابو دگنہ کے سامنے آ گئے کہ نہیں، انہوں نے ایک خلاف ورزی کی معاہدے کی. تو پھر انہوں نے اس کا پروٹیکشن چھوڑ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے. تو اصل میں وہ بھی تو یہاں تو اتنے حالات خراب تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو عاص ابن وائل کی پروٹیکشن لینی پڑی. تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، یعنی کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، ان پہ ظلم و تشدد ہو رہا تھا. تو اسی کانٹیکس میں ہجرت کی مطلب جو حبشہ کی طرف مائگریشن ہوئی. تو یہ ایک مطلب اس میں قصہ گرانی وہ بھی آتا ہے ایک بڑا، جس کو ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ مطلب بیان کیا جاتا ہے. اور پھر جو نان مسلمز ہے کہ اسلام مونوتھیزم، توحید پہ جو بات مطلب اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو لیکن وہ ایک بالکل ایک بات ہے، لیکن افواہ صحیح تھی، قریش نے افواہ اڑائی تھی تاکہ وہ شاید یہی وجہ سے ہم جب ریزنیبل طریقے سے اس کو سمجھے کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ واپس آئے، تو اس لیے وہ افواہ اڑائی گئی تھی. تو لیکن وہ واقع ہمارے جو اصحاب حدیث ہے، علم الحدیث کے ماہرین، انہوں نے اس کو بڑا رد کیا ہے. تو یہ ایک ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے. اب اس کے ساتھ بنو ہاشم پہ وہ لگاتار مطلب ان پہ ظلم و ستم جاری رہا، جس کو کہ اب اگلے پارٹ میں ہم بیان کریں گے. تو اس کو آج ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.